بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کائنات میں صرف رب کی دکان ایسی ہے جہاں کچھ لینے کے لیے جیب میں نیکیوں کے سکے نہ بھی ہوں تو چند آنسو ہاتھوں پر رکھ کر پیش کر دے، دکان کا مالک آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہم بہت تھوڑی سی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اہمیت اخلاق کو دی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت، ان تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ اور آپ کے خاندان کی زندگیاں ان تینوں نعمتوں سے سدا مالا مال رکھے، آمین ثم آمین۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ خوش رہا کریں، پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ تم زندگی میں ایک ایک منٹ کی حفاظت کرو، اس کا صحیح استعمال کرو، آنے والا وقت تمہیں تحفظ دے گا۔ جب دنیا سے مایوس ہو جاؤ تو اپنے رب سے سہارا مانگو، بے شک وہ دینے والا ہے۔ 4 فائدہ بخش بیماریاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 4 چیزوں کو 4 وجہ سے برا مت جانو۔ آشوب چشم کو برا مت سمجھو کیونکہ وہ بینائی کی جڑ کاٹتی ہے۔ زکام کو برا نہ سمجھو کیونکہ وہ جذام یعنی کوڑ کی جڑ کو کاٹتا ہے۔ کھانسی کو برا مت کہو کیونکہ وہ فالج کی جڑ کاٹتا ہے۔ دمل، چہرے کے دانے کو برا مت جانو کیونکہ وہ برس کی جڑ کو کاٹتا ہے۔ میں آپ کو پانی پلاؤں، یہ وہ چھوٹی سی نیکی ہے جو آپ آسانی سے کر سکتے ہو۔ جب بھی کوئی گھر میں بڑا یا چھوٹا پانی مانگے اسے ضرور پلائیں، منہ مت بنائیں، ثواب سمجھ کے پلائیں، بہت سکون ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے رب، سلامتی کر ان دوستوں پر اور ان پیاروں پر جو ہمیشہ اپنے قریب ہونے کا احساس دلاتے ہیں،
اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اے اللہ انہیں بے انتہا خوشیاں اور رزق حلال عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت آپ کو اچھی صحت کے ساتھ دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مومن کی یہ خوبی ہے کہ زمین پر بھلے زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن آسمان والوں میں ان کا خوب چرچا ہوتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندی کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو، اور یاد رکھیں نا انصافی اور ظلم کے خلاف خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد بھی اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں، ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا پہلے سے زیادہ شاندار ہو۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتیں، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارا سانس تک پھلا دیتے ہیں۔ تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے، کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمراہ ہوا تھا۔ جب تعلق اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم طرفی ہوتی ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اپنی خواہشوں کو بے الزام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھتی۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں، اور ان کی ساری برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ کچھ اس طرح میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ چہرے کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوں۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، اندھا ہونا عیب نہیں، احساس کا اندھا ہونا عیب ضرور ہے۔ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ دو، خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو۔ یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتری کا باعث ہو، اور ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما، آمین۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ اچھی بات، اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کریں، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور آپ کی فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ صبر سے گزار کر اللہ تعالیٰ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ اللہ نگہبان۔